بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے عنوان سے یقیناً ایک جانی پہچانی تاریخ ہے، اور ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس میں ہماری افواج پاکستان نے جرأت و استقلال اور جرأت و ہمت اور قوت ایمانی کی ایک بہترین مثال قائم کی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ ہم سب اس بات سے تو واقف ہیں کہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ 6 ستمبر کے فوراً بعد 7 ستمبر پاکستان ہی کی تاریخ میں یوم دفاع ختم نبوت مصطفیٰ کے عنوان سے ایک انتہائی اہم ترین تاریخ ہے۔ بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ یوم دفاع پاکستان بھی اگر ہے یا یوم پاکستان بھی اگر کوئی دن ہے تو وہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے۔ اس لیے ہمیں بخوبی یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ جہاں یوم دفاع پاکستان یعنی 6 ستمبر ایک بڑی اہمیت کی حامل تاریخ ہے، تو وہاں 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے نہ صرف یہ کہ ہماری پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، بلکہ وہ ہمارے ایمان کا ایک بہترین مظہر اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں 1974 میں علماء اہل سنت، بالخصوص حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوششوں سے، اور اس سے پہلے بڑے بڑے اکابر علماء کے جو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، 1953 کی اگر ہم تحریک کی بات کریں تو، اور اس وقت جن بڑے بڑے علماء نے قربانیاں دیں، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اور بالآخر پھر یہ 7 ستمبر 1974 کو یہ پوری تحریک، یہ پوری کوشش ایک بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور پاکستان میں قانونی اور آئینی طور پر قادیانیوں کو اور ان تمام لوگوں کو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت سے انکار کرتے ہیں، یا اس پر خدا نخواستہ کوئی اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ جس سے وہ اندر کے انکار کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ کسی اور نبی کو معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل یا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لانے کی باتیں کرتے ہیں، یا اس طرح کے جھوٹے دعوے داروں کو سپورٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، تو ایک واضح طور پر یہ یوں سمجھ لیں کہ 7 ستمبر 1974 کو یہ بات آشکار کر دی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اس بات کا اعلان اور اظہار تھا کہ یہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جو ہمارے ایمان کی بنیاد اور ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ یہاں پر میں وہ جملہ ذکر کرنا بہت بہتر سمجھتا ہوں کہ جو مجاہد تحریک ختم نبوت حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب وہ اسی تحریک کے نتیجے میں اس کی سزا کے طور پر جب جیل میں قید و بند کی صعوبت آپ نے برداشت کی، 7 دن 8 راتیں جب جیل میں رہے، اور اس کے بعد جب باہر آئے، صحافیوں نے آپ سے بہت سارے سوالات کیے، ان میں جب ایک سوال کیا کہ مولانا آپ کی عمر کتنی ہے، تو فرمایا کہ میری عمر 7 دن 8 راتیں ہیں۔ حیران ہوئے صحافی کہ کیا مراد ہے، تو فرمانے لگے کہ یہی تو میری عمر ہے، یہی تو زندگی ہے جو میں نے 7 دن 8 راتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میں نے قید میں گزارے ہیں، یہی تو میری زندگی ہے، باقی تو شرمندگی ہے۔ یہ آج کی نوجوان نسل کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ جو وقت ہم نے دین و ایمان کے لیے گزارا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے تحفظ کے لیے گزارا، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم نے کوشش کرتے ہوئے گزارا، چاہے وہ کوشش مطالعے کی شکل میں ہو، جس کی آج بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا ظاہر مطالعہ نہیں ہوتا عقائد پر، تاریخ پر، تو ہم مطالعہ کریں سب سے پہلے۔ تو ہم نے جو بھی اس کے لیے وقت گزارا تو بلا شبہ وہی ہمیں کام آنے والا ہے، وہی ہمارے ایمان کی بنیاد، اور یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ایمان کے اندر ایک تحریک پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ بزرگوں کے واقعات پڑھیں، ان مجاہدین کو کہ جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے قربانیاں دیں، ان کو سلام پیش کریں،
اور سلام پیش کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اسی طریقے سے یوم دفاع پاکستان کے موقع کو بھی جب ہم یاد کرتے ہیں تو ان مجاہدین کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے تحفظ کے لیے اور نظریات کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ رب کریم ان اہل ایمان مجاہدین کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش فرمائے۔ اسی طرح جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانیاں دیں اور نوجوانوں کو اس کے لیے آمادہ کیا، اس کی طرف قائل کیا، مائل کیا، رب کریم ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور ہمیں بھی، چونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت میں واضح طور پہ بیان کیا گیا۔ آپ نے اور علماء کے بیانات میں دلائل تو سنے ہوں گے، اس وقت میں دلائل کی تفصیل میں جائے بغیر صرف ایک پیغام کے طور پر یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، ورنہ دلائل کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ ختم نبوت پر آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ، محققین کے اقوال، پھر پوری ہماری تاریخی تسلسل ہے کہ جس میں لوگوں نے کس کس طرح سے قربانیاں دی ہیں۔ اگر ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بات چلیں کہ کس طرح انہوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، تو یہ ایک بہت ہماری تاریخ ہے، ہمیں اس کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ رب کریم ہم سب کو ان تمام باتوں کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی وہ ولولہ اور جذبہ رب کریم ہمیں اس سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔